کے لوگوں کا لینڈ ہے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے ملٹری آفیشلز کو مل رہا ہے، مفت میں مل رہا ہے، تحفتاً مل رہا ہے، یا بڑے آسان ریٹس کے اوپر مل رہا ہے، اور ان کے اوپر بلوچستان کے لوگوں کا اپنا کوئی حق نہیں ہے۔ وہاں پہ ایون کی جو لیبر ہے وہ فورن لیبر لائی جا رہی ہے، وہاں پہ پنجابی جا کے کام کر رہے ہیں، سندھی جا کے کام کر رہے ہیں، جو بلوچستان کے لیڈرز ہیں ان کو کام کرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں دی جا رہی۔ پھر ایک اور یہاں پہ ایشو آیا میرانی ڈیم کا بلوچستان کے اندر۔ بلوچستان کے اندر ایک ڈیم بنایا گیا، میرانی ڈیم، جس کا جو ٹھیکہ تھا وہ یہ مشرف دور کے اندر بنایا گیا، تو جو ملٹری کے جو فیورڈ لوگ تھے ان کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا۔ تو پوری دنیا میں جو لوگ تھے، آفیشلز تھے یا جو ایکسپرٹس تھے، انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو میرانی ڈیم جو ہے یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس ڈیم کا نقشہ جو ہے یا جس جگہ پہ یہ ڈیم بنایا گیا ہے، یہ ڈیم نقصان دہ ہوگا تمام کے تمام لوگوں کے لیے۔ اس کو ان کی بات نہیں مانی گئی، ان ایکسپرٹس کی بات نہیں سنی گئی، اور یہ ڈیم بنانے کی اجازت دے دی گئی، ملینز آف ڈالرز کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ یہ ڈیم بنا، اگلے ہی سال بلوچستان کے اندر سیلاب آیا، اور وہ یہ ڈیم جو تھا اس کا پانی کھول دیا گیا، اور پورے کے پورے جو وہاں پہ ضلع تھے بلوچ، جو پورے کے پورے ولیجز تھے، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے اس ڈیم کی وجہ سے۔ تو آج تک ان لوگوں کو، جو بھی وہ لوگ شکار ہوئے اس ڈیم کی تباہی کا، ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی کمپنسیشن، کسی قسم کی کوئی مالی امداد آج تک نہیں دی گئی۔ یہ آج تک ان کا جو کیس ہے وہ پاکستان کے سینٹ کے اندر چل رہا ہے۔ وہ لوگ اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مالی امداد دی جائے اس ڈیم کی وجہ سے، جو ہمارے گھر بار، جو ہمارے پورے کے پورے ایریاز جو تھے وہ تباہ ہو گئے، لیکن انہیں کسی قسم کی کوئی بھی امداد نہیں دی گئی۔ تو یہ چند میں نے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی کہ بلوچستان کے لوگوں کو نہ تو ان کی جو مائنز ہیں، جن ذخائر ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی شیئر مل رہا ہے، نہ ہی ان کو جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں ان میں سے کوئی شیئر مل رہا ہے، بلکہ الٹا میرانی ڈیم کی مثال لے لیں تو ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ پولیٹیکلی میں آپ کو بتا چکا کہ یہاں بلوچستان کے اندر ٹیررزم بھی ہے، بلوچستان کے اندر سیکٹیرین کنفلکٹ بھی ہے، پورے پاکستان کے اندر۔ اب یہ کویسچن بنتا ہے، آپ کا بھی بنتا ہے، میرا بھی بنتا ہے، کہ اگر ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ آپریشن کر کے ٹیررزم کو ختم کر سکتی ہیں، تو بلوچستان کے اندر ٹیررزم کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ کیوں ابھی تک بلوچستان کے اندر ٹیررزم چل رہا ہے؟ یہ ہمارا ایک چند کویسچنز ہیں۔ اب بلوچستان کے اندر کئی پاورز جو ہیں جو ملٹری کو دے دی گئی ہیں، اور اس کو مزید دیکھ لیں تو پہلے ایک بلوچستان بچا ہوا تھا پورے ملک کے اندر جہاں پہ ڈی ایچ ایس نہیں بن رہی تھی۔ اب بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر بھی ڈی ایچ اے بن رہی ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ وہ جو زمین ہے عام لوگوں سے لے کر، بڑے سستے داموں لے کر، وہ بڑے بڑے پلاٹس بنا کے وہ کروڑوں کے اندر بیچی جائے گی، اور عام لوگوں کو اس کا، جس طرح یہاں پہ کسی کو، عام انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، سیم اسی طرح کوئٹہ کے اندر بھی عام انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سارا کا سارا جو ہوگا وہ سرمایہ دار جو ہیں وہ لوٹ کے لے جائیں گے۔ تو اب یہ ہم نے سارا کا سارا، میں نے آپ کو بلوچستان کی پولیٹیکل ہسٹری بتائی، میں نے آپ کو بلوچستان کی جو ذخائر ہیں ان کی تاریخ بتائی کہ ان کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں، میں نے ریکارڈنگ کی بات کی، میں نے گوادر کی بات کی، میں نے ان کے سیکٹیرین کنفلکٹ کی بات کی۔ میں آپ کو کویسچنز کی طرف آتا ہوں، بس مجھے یہ ختم کر لیں۔ اب ہم سمپل دیکھ لیں کہ بلوچستان کے لوگ یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں، where do they stand, what are they benefiting from؟ مطلب کہ سمپل سی بات ہے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں انسرجنسی ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ لوگ نفرت کرتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ جی اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا، ان کو کیا مل رہا ہے اسٹیٹ سے، تو وہ ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کو مسنگ پرسن مل رہے ہیں۔ مسنگ پرسن سے کیا مراد ہے کہ ان کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا،
پھر کئی سالوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد لوگ ٹارچر کا شکار ہو کے کچھ لوگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ مسنگ پرسن سے ریلیٹڈ نیوز کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا ایشو کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلوچستان کے ایک لیڈر ہے، ہیومن رائٹس کے لیڈر ماما قدیر، آپ ان کو فالو کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے مسنگ پرسنس کا۔ پھر میں نے بتایا کہ وہ مسنگ پرسنس جو وائلنس کا یا ٹارچر کا شکار ہو کے ان دی اینڈ ڈیتھ جن کی ہو جاتی ہے، تو میس گریوز بلوچستان کے اندر ملی ہے، جن کو دفنا دیا جاتا ہے ایسے ہی کوئی بھی قبریں کھود کر اور ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کئی ایسی قبریں ملی ہیں جس میں ایک ایک قبر میں سے 20 25 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جن کی شناخت ہونا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ میس گریوز کون رسپانسیبل ہے، یہ کویسچن بنتا ہے۔ ان کو کیا میرا بلوچستان کے لوگوں کو میس گریوز مل رہی ہے؟ بلوچستان کے اندر کیا ہے، ڈرگ ٹریڈ ہے ابھی تک۔ اب یہ ہماری لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیز کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈرگ ٹریڈ کو ختم کیا جائے۔ کیوں ابھی تک افغانستان سے ڈرگز جو ہے وہ بلوچستان میں آتے ہیں اور پھر بلوچستان سے پوری دنیا کو وہ بھیجے جاتے ہیں، بلوچستان کی یوتھ اس کا شکار ہو رہی ہے، کیوں ایسا ہے؟ پھر میں نے آپ کو سیکٹیرین کنفلکٹ کا بتا دیا بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر خصوصاً جو ہزارہ شیعہ کمیونٹی ہے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اب اس وقت بلوچستان کے اندر گڈ طالبان بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ سارے کے سارے جو ایشوز تھے یہ ان کو یہ تو تھے ہی تھے، اب ہم نے کہا کہ اچھا ہم اتنے سارا بوجھ ہم نے ڈالا ہے بلوچیوں کے اوپر تو ایک اور بوجھ بھی ڈال دیں۔ اب وہاں پہ ہم نے طالبان کی بھی پریزنس ہے بلوچستان کے اندر۔ ہم نے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں تو آپریشن کر کے وہاں سے ملیٹنٹس کو نکال دیا۔ اب ان میں سے جو گڈ طالبان ہے جو افغانستان کے اندر آپریشن کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ بلوچستان کو کوئی حق نہیں مل رہا۔ ہم نے کوشش کی تھی 2009 کے اندر ایک بجٹ کے اندر ایک پیکج نکالا تھا کہ ہم آغاز حقوق بلوچستان پیکج اس کو ہم نے نام دیا تھا کہ ہم یہ ہر سال بلوچستان کو ایکسٹرا پیمنٹ کی جائے گی، لیکن وہ کچھ سالوں تک وہ جاری رہی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی اور بلوچستان کے لوگوں کو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اب ایک سمپل سا میں آپ کو یہ سمپل سلوشن ہے کہ اب سلوشن کیا ہے۔ اب یہ ہم نے ساری تاریخ پڑھ لی، ہم نے ساری ناانصافیاں پڑھ لی، ہم نے پڑھ لیا کہ کیا حقوق مل رہے ہیں کیا حقوق نہیں مل رہے۔ تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ ایک سمپل سا سلوشن میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہم یہ دوبارہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان ہم سے الگ ہو جائے؟ خدا نہ خواستہ۔ ایک تو یہ سمپل سا سلوشن ہے کہ کیا بلوچستان ہم سے الگ ہو جائے۔ اگر آپ پاکستان کو دوبارہ سے ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو سلوشن ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھے ہوئے ان کی طرف جانا پڑے گا۔ اس سلوشن سے اگر بچنا ہے تو پھر ان سلوشن کی طرف جانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو پولیٹیکل انجینئرنگ ختم کرنی پڑے گی۔ پولیٹیکل انجینئرنگ سے مراد کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا، بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ بلوچستان کے لوگوں کو مرضی ہوگی کہ وہ جس کو بھی الیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں، ان کو وہ حق دینا ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹری کی پریزنس ہے، ایف سی کی پریزنس ہے بلوچستان کے اندر، تو یہ سارے کے سارے لوگوں کو وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ وہاں ان کی بلوچستان کی جو پولیس ہے ان کو حق دینا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں کا کنٹرول سنبھالیں، ان کی رسپانسبلٹی ہو کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں۔ جب پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر ملٹری نہیں ہے، ایف سی نہیں ہے، تو بلوچستان کے اندر کیوں ہے؟ پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب طالبان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے بلوچستان کے اندر، تو یہ نہ ہو کہ بلوچستان دوبارہ سے جو فاٹا جو تھا وہ فاٹا بن جائے، وہاں سے دوبارہ سے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جائیں۔ ابھی بھی وہاں پہ دہشت گردی ہے بلوچستان کے اندر، تو یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ پھر بلوچستان کی جو ریسورسز ہیں ان کا کنٹرول ان کو ملے، وہ خود کنٹرول کر سکے کسی حد تک اپنے ریسورسز کا۔ پھر ہمیں ایک نیشنل پارٹیز کو، تمام کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرنا ہوگا
جو بلوچستان کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہوگا، جو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہوگا، پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور ہمیں ایک بیٹھ کر بلوچستان کے اوپر ایک کمیشن بنانا ہوگا کہ ہم کیسے بلوچستان کو اس تمام کے تمام جو یہ ایشوز ہیں، یہ جو کنفلکٹ ہے، اس سے نکال سکتے ہیں، کیسے نکال سکتے ہیں، وجہ کیا ہے ان تمام کنفلکٹس کی، اور ان کنفلکٹس کو ختم کرنے کا سولوشن کیا ہے۔ ہمیں اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، ہم اسے نظر نہیں چرا سکتے، ہم مزید آگے ان کے حقوق کو دبا نہیں سکتے، تو اس کیونکہ پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اکٹھے بیٹھنا ہوگا اور ہمیں ان کو ان کے حقوق دینے۔ تو یہ تھا جی بلوچستان کے اوپر آج کا لیکچر۔ اب اس سے ریلیٹڈ آپ کے جو کویسچن